والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة گزشتہ سے پیوستہ وضو کے تمام متعلقات کو کل ہم نے بیان کیا. چونکہ نماز کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، صائب و مناسب یہ ہے کہ غسل نبی کا بھی طریقہ سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کیا کرتے تھے. غسل کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، غسل نظافت اور غسل جنابت. غسل نظافت روزمرہ زندگی میں انسان 1 2 3 4 مرتبہ بھی غسل کر سکتا ہے، اور عموماً اسی غسل کو ہی ہر بڑا چھوٹا اپنی صحت کا راز بھی سمجھتا ہے. اور دوسرا غسل جنابت کسی سبب پر موقوف ہے. تو آئیے غسل کسے کہتے ہیں سمجھتے ہیں، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے. الغسل یہ غسل یغسل سے مصدر ہے جس کا مطلب ہے دھونا. غسل الاعضاء جسم کے اعضاء کو اچھی طرح دھونا یہ غسل کہلواتا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے اغتسل بالماء، فلاں شخص نے پانی کے ساتھ غسل کیا، وہ نہایا. غسل الشیء پانی سے میل کچیل کو دور کرنا. تو غسل کرتے وقت بھی انسان اپنے جسم کو پاک صاف کرتا ہے، ہر قسم کے میل کچیل اور علائشیں دور کرتا ہے. اس لیے الغسالہ عربی زبان میں کپڑے دھونے والی مشین کو کہتے ہیں، اور الغسال دھوبی کو کہتے ہیں جو کپڑوں کو دھونے کا کام کرتا ہے. اصطلاحی اعتبار سے غسل کہتے ہیں جریان الماء علی الاعضاء بالدلک. جریان الماء پانی کا بہانا، علی الاعضاء اعضاء جسم پر، بالدلک نظافت کے لیے اسے ملنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کیا کرتے، اس میں چند بنیادی باتوں کو بھی شامل کیا گیا. غسل کے طریقے میں سب سے پہلے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا. یہاں بیت الخلاء کے الفاظ بولے گئے ہیں. کسی واش روم میں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، لیکن اگر انسان کسی صحرا میں ہے تو الخلاء میں، یعنی کرم اللہ وجوہکم، جب آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ الفاظ کہتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے. دوسرا کام ہاتھوں کو دھونا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابہ بدأ فغسل يديه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ مبارک دھوتے تھے. اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ثم صب بيمينه على شماله، پھر آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے. اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتی ہیں فغسل يده مرتين او ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے. تیسرا کام استنجا کرنا اور نجاست کو دور کرنا. ان اللہ لا يستحی من الحق، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں وغسل فرجہ وما اصابه من الاذى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے اور جو نجاست لگی ہوتی اس کو بھی دھویا کرتے. چوتھا کام ہاتھوں کو مٹی پر رگڑنا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ثم دلک یدہ فی الارض
وفي رواية ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ رگڑا۔ پانچواں کام، پھر اس مٹی کو لگانے کے بعد دوبارہ سے ہاتھوں کو دھویا جائے۔ پہلی مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کا معنی یہ ہے کہ اسی طرح ہاتھ پانی میں نہ ڈالے جائیں تاکہ پانی ملوث نہ ہو۔ یہاں جو ہاتھ دھونا ہے وہ اس مٹی کو زائل کرنے کے لیے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، انہیں زمین پر رگڑا اور پھر انہیں دھویا۔ چھٹی بات سمجھنے والی یہ ہے مناسب پانی استعمال کیا جائے اور پانی کے استعمال میں اسراف نہ کیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کرتے جس کی مقدار 9 ٹانک ہے، اور ایک صاع اور 5 مد کے ساتھ غسل کر لیا کرتے، اور صاع کا وزن جو ہے 2 کلو 11 ٹانک۔ تو اتنے قلیل پانی میں آپ وضو بھی کرتے اور غسل بھی کیا کرتے۔ اگرچہ روایت میں مقال ہے جو بیان کی جاتی ہے وَلَوْ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، جاری نہر پہ بھی کوئی بیٹھا ہو اس کو وہاں بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہاں پانی کے ضیاع سے بھی بچایا اور وقت کے ضیاع سے بھی بچایا۔ اور شاید کہ بات یہی سمجھ آتی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 7واں کام وضو کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه للصلاة غیر رجلئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے سوائے پاؤں کے، یعنی پاؤں کو دھویا نہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی خشک ہو جانے کے بعد دونوں پاؤں کو دھوتے۔ ان دونوں روایات کے لیے ایک نوٹ لکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی روایات مختلف ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وضو ایسے کیا جیسے نماز کے لیے، اور نماز کے لیے جب انسان وضو کرتا ہے تو پاؤں بھی دھوتا ہے۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پاؤں نہیں دھوئے۔ اور صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب وضو کا پانی خشک ہو گیا تب پاؤں کو دھویا۔ ان تینوں روایات کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ جس طرح سیدہ عائشہ نے دیکھا انہوں نے اس طرح بیان کیا، جس طرح سیدہ میمونہ اور عبداللہ ابن عمر نے دیکھا انہوں نے اس طرح بیان کیا۔ کیوں ایسا بیان کیا؟ اگر تو جگہ صاف ستھری ہے جیسے آج کل ٹائلنگ ہے اور تو آپ اسی وقت ہی اپنے پاؤں کو دھو سکتے ہیں، لیکن اگر چھینٹے اڑنے کا ڈر ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پاؤں کو آخر میں دھویا تو وہاں سبب بھی یہ تھا کہ ان پاؤں پہ دوبارہ چھینٹے پڑیں گی، ان کو آخر میں ہی دھویا۔ 8واں کام انگلیوں کو پانی میں ڈبونا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے۔ اور پھر 9واں کام بالوں کی جڑوں میں پانی داخل کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح خلال کیا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ثم تخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کا خلال یہاں تک کیا کہ سر کی جلد کو تر کیا، پھر 3 مرتبہ سر پہ پانی بہایا. 10ویں چیز 3 چلو پانی سر پہ ڈالنا. پہلے انگلیوں کے ساتھ خلال اور ساتھ ہی اس میں تذکرہ آ گیا کہ 3 مرتبہ اپنے سر پہ ڈالا جائے. اسی کی وضاحت 3 چلو پانی لیا اور اس کو سر پہ ڈالا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی اپنے سر پہ بہائے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں تفصیلی روایت كان اذا اغتسل من الجنابہ، آپ جب جنابت کا غسل فرماتے بدأ فغسل يديه، تو آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ثم يتوضأ، پھر وضو کرتے، كما يتوضأ للصلاة، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے، ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر آپ اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے، بھگوتے، فيخلل بها اصول شعره، اور اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 چلو ڈالتے. 11واں پہلو جسم کی دائیں اور پھر بائیں جانب پانی بہانا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب ہم میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی تو 3 بار سر پہ پانی ڈالتی، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، پھر وہ پانی لے کر دائیں جانب بہاتی اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ بائیں جانب بہاتی. 12واں پہلو مکمل جسم پر پانی بہانا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے ہیں. اور 13واں پہلو جو ہم نے وہاں مستثنا قرار دیا تھا کہ پاؤں کو چھوڑا جائے، پاؤں کو آخر میں دھونا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ثم تنحى من مقام فغسل قدمي، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے الگ ہوئے اور انہوں نے اپنے پاؤں مبارک دھوئے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو ہم نے وضاحت کی کہ جہاں پاؤں پہ چھینٹے پڑنے یا ایسی جگہ ہو جو نرم ہو وہاں اس سے الگ ہو کے پاؤں کو دھویا. اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو پہلے بھی دھویا جا سکتا. 14ویں بات خوشبو کا استعمال کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پھر خوشبو منگواتے اور استعمال کرتے. 15ویں بات ہاتھوں سے جسم کو صاف کرنا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے فناولته ثوبا، جب آپ غسل سے فارغ ہوئے میں نے آپ کو کپڑا دیا، فلم یأخذہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا نہیں، فانطلق وهو ينفض بيديه، آپ چلتے جا رہے تھے اور اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے جسم سے پانی کو جھاڑتے جا رہے تھے. بلکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ثم اتي بمندیل فلم ينفض بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے کے ساتھ اپنے جسم اطہر کو خشک نہیں کیا. وفی روایت، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں فأتیتہ بخرقۃ فلم یردها، میں آپ کے لیے ٹاول لے کے آئی لیکن آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا. یہاں بھی ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے، غسل نظافت اور غسل جنابت دونوں میں جیسے فرق ہے، غسل نظافت میں اپنے جسم کو ٹاول کے ساتھ کپڑے کے ساتھ صاف کرنا چاہیے. غسل جنابت میں پانی کے قطرات جسم پہ باقی رہنے چاہیے.
سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرا سبب، پانی کے جسم پہ باقی رہنے سے انسان کی تازگی ریپلیس ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت نے جو حکم دیا وہ حکمتوں سے خالی نہیں۔ 16ویں بات، غسل سے فارغ ہو کر دعا پڑھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ کہتے، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی جب مکمل وضو کرے پھر وضو سے فارغ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ الفاظ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے۔ یہاں تک غسل کے مسائل مکمل ہوئے۔ یہاں 3 باتیں غسل نظافت اور غسل جنابت کے فرق میں لکھ لیں۔ وضو کی بات آئی، غسل نظافت ہو یا غسل جنابت ہو، دونوں غسلوں میں وضو کر لینا چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ غسل نظافت میں مسح پہلے کیا جائے گا، لیکن غسل جنابت میں مسح نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں سر پہ پانی بہایا جاتا ہے، اور روایات آپ سن چکے۔ نمبر 3، غسل نظافت میں جس طرح سر پہ پانی بہایا جاتا ہے غسل جنابت میں بھی بہایا جاتا ہے، لیکن عورت کے لیے اتنی گنجائش موجود ہے، اگر وہ سارے بال نہ بھی کھولے اور 3 چلو اپنے سر پہ ڈال لے اور سر کے چمڑی تک پہنچ جاتا ہے پانی تو کفایت کر جائے گا، اس کو سارے بال کھولنے کی گنجائش دی گئی ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایسا کیا کرتی تھی۔ چوتھی بات کا اضافہ، غسل نظافت میں آپ جسم کو صاف کرنے کے لیے ٹاول استعمال کر سکتے ہیں، لیکن غسل جنابت میں ٹاول استعمال نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی حکمت رکھی ہے اور وہ سمجھ بھی آتی ہے۔ نوٹ، پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ غسل نظافت اور جنابت کا ایک 5واں فرق جو ضروری ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تو بہت تھوڑے پانی کے ساتھ، لیکن اگر نجاست کو دور کرنے کے لیے اس سے زیادہ پانی بھی استعمال کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، جبکہ غسل نظافت میں اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدنا عمران ابن حسین الخزاعی بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ تھلگ بیٹھے ہوئے دیکھا، فقال یا فلان، تو آپ نے فرمایا اے فلان، ما منعك ان تصلي في القوم، آپ کو کس چیز نے منع کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتنی جنابۃ ولا ماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی ہو گیا اور میرے پاس پانی نہیں تھا۔ قال علیک بالصعید فانه یکفیک، آپ کے لیے تو مٹی کافی تھی، تم مٹی کو لے لیتے، وہ تمہارے لیے کافی ہو جانی تھی، یعنی آپ تیمم کر لیتے۔ دوسرا نوٹ، زوجین اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں جو پانی ہوتا اس سے غسل کیا کرتے، جو بڑے پیالے کی طرح تھا، جسے ٹب کہا جاتا ہے، جس میں 6 کلو اور 12 اسٹاک پانی کی گنجائش ہوتی ہے، تو گویا 7 کلو پانی سے 2 لوگ غسل کرتے۔ تیسرا نوٹ،
زوجین ایک ہی ٹب سے پانی لے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فی، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور ہمارے ہاتھ باری باری اس برتن میں جاتے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ كان يغتسلان من اناء واحد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل فرمایا کرتے۔ چوتھا نوٹ، جنبی وضو کر کے سو سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ، کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، جب وہ وضو کر لے۔ لیکن جہاں ایک نوٹ لکھا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو عورتیں غسل کو لیٹ کرتی ہیں کرم اللہ وجوہکم، قیامت کے دن انہیں جہنم میں لٹکایا جائے گا چھاتیوں کے بل۔ پانچواں نوٹ، جنبی شخص جنابت کی حالت میں گھر سے باہر اور بازار جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی فمشیت معه حتى قعد فانسللت فاتیت الرحل فاغتسلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مجھے ملے، میں جنابت کی حالت میں تھا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، میں چپکے سے کھس گیا اور گھر آ کر غسل کیا، پھر میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں غسل کرنے گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اے ابو ہریرہ ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن نجس نہیں ہوتا۔ تو انسان اگر باوضو ہو جائے تو گھر کے کام کاج، بازار جانا، ملنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا۔ عموماً یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی کرے کہ عورتیں ہی کیوں جہنم میں جائیں گی؟ شریعت کے دو اصول سمجھیے جو عموماً کم بیان کیے جاتے ہیں۔ جہنم میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی اور جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، اور آپ نے شاید آج تک یہی سنا ہوگا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی، نہیں، جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اور عورتوں کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ کیونکہ سستی زیادہ انہی کی طرف سے ہوتی، جیسا کہ فقہاء نے بیان کی۔ بقیہ انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔